بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سلطان شہاب الدین محمد غوری۔ ناظرین، غوری سلطنت یا سلسلہ غوریاں کا خمیر وسطی افغانستان کے علاقے غور سے اٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تاجک تھے، لیکن اس بارے میں ابہام موجود ہے۔ غور کے لوگ 12ویں صدی عیسوی میں مسلمان ہوئے۔ ابو علی بن محمد جو 1011 سے 1035 تک اقتدار میں رہا، سلطنت غوریہ کا پہلا مسلمان حاکم تھا جس نے غور میں مساجد اور مدارس تعمیر کیے۔ غوری خاندان شروع میں خاندان غزنی کی حکومت کا باج گزار تھا اور کابل اور ہرات کے درمیان غور کے پہاڑی علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ اس علاقے کا مرکز فیروز کوہ تھا۔ غوریوں نے غزنیوں سے اپنی آزادی کا اعلان کرنا شروع کیا۔ 1149 عیسوی میں غزنوی حاکم بہرام شاہ نے غوریوں کے ایک مقامی قائد قطب الدین محمد کو زہر دے دیا۔ وہ اپنے بھائی سیف الدین سوری سے جھگڑے کے بعد غزنی میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ بدلہ لینے کے لیے سیف الدین نے غزنی پر حملہ کر کے سیف الدین کو شکست دے دی۔ یہیں سے غوریوں اور غزنویوں کے درمیان جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کا انجام لاہور میں ہوا۔ غوریوں نے 1186 میں غزنوی سلطنت کا اس وقت خاتمہ کیا جب انہوں نے ان کے آخری دارالحکومت لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اپنے عروج کے دور میں غوری سلطنت خراسان سے بنگال تک پھیل گئی تھی۔ جب غوریوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو خراسان اور ایران میں خوارزمی سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی ہندوستان میں مملوک برسر اقتدار آئے۔ سیف الدین سوری نے بہرام شاہ غزنوی کے زمانے میں غزنی پر حملہ کرنے اور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان کا لقب اختیار کیا، لیکن بہرام شاہ نے جلد ہی غزنی کو اس سے چھین لیا اور سیف الدین کو قتل کرا دیا۔ جب سیف الدین کے بھائی علاؤ الدین حسین کو اطلاع ملی تو اس نے بھائی کا انتقام لینے کے لیے غزنی پر حملہ کر دیا اور شہر کو آگ لگا دی اور 7 دن تک قتل عام کیا۔ اس ظالمانہ اقدام پر وہ تاریخ میں علاؤ الدین جہان سوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ غور کے اس خاندان کو حقیقی اہمیت 2 بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین محمد غوری کے زمانے میں حاصل ہوئی، جو سیف الدین ثانی کے چچا زاد بھائی تھے اور سیف الدین کے انتقال کے بعد یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ غیاث الدین غوری نے غزنی کو مستقل طور پر فتح کر لیا اور شہاب الدین محمد غوری کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لی اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ شہاب الدین غوری نے اپنی فتوحات کا آغاز ملتان اور اچ شریف سے کیا اور 1175 میں دونوں شہروں کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد 1179 میں پشاور، 1182 میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیرہ عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ شہاب الدین نے 1186 میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت حاکم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ فتح لاہور کے بعد شہاب الدین نے بٹھنڈا فتح کیا، جس پر دہلی اور اجمیر کا ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان ایک زبردست فوج لے کر اس کے مقابلے پر آیا اور تلاوڑی کے میدان میں شہاب الدین کو شکست دی۔ لیکن شہاب الدین نے اگلے ہی سال پچھلی شکست کا بدلہ چکاتے ہوئے نہ صرف پرتھوی راج چوہان کو شکست دی بلکہ اس کو جنگ میں قتل بھی کرا دیا۔ شہاب نے آگے بڑھ کر دہلی اور اجمیر کو فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کو زیر نگین کیا۔ یوں پورا شمالی ہندوستان ان کے قبضے میں آ گیا۔ غیاث الدین نے 46 سال حکومت کی۔ اس کے انتقال کے بعد شہاب الدین محمد غوری ہرات میں بھائی کی جگہ پوری غوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ غوریوں اور خوارزم شاہی سلطنت کے درمیان جنگوں کا سلسلہ پرانا تھا اور انہی لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین خوارزم تک پہنچ گیا، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی۔ اس خبر کے پھیلنے پر پنجاب کے کھوکھروں نے بغاوت کر دی۔ محمد غوری فوراً پنجاب آیا اور بغاوت فروغ کی، لیکن بغاوت فروغ کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا
تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور بر صغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل حکومت قائم کر لی۔